حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اور بہنوں، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کی جائے، آج ہم معاشرے کے ایک اہم پہلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے معاشرہ کا مطلب سمجھیں۔ معاشرہ کہتے کس کو؟ یہ ہے عاشر یعاشر معاشرتاً کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، مل جل کر رہنا۔ عاشرہ یعاشر معاشرتاً کا معنی مل جل کر، اور یہ انسانی طبیعت کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ گروپ میں رہ کر زندگی گزارے گا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان جب لوگ زندگی گزاریں گے اپنی اپنی، تو ہر ایک سے واسطہ پڑے گا۔ بھائی کا اپنی بہن کے ساتھ واسطہ، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ واسطہ، کسی شخص کو اپنے پڑوسی کے ساتھ واسطہ، بازار میں دکان میں ہے تو آس پاس کے دکانداروں سے واسطہ، یہ ضروری ہے۔ اب واسطہ پڑتے وقت ایک آدمی کا واسطہ دوسرے آدمی کے ساتھ پڑھتے وقت اس کا رویہ کیا ہو، اس کا بیہیویئر کیا ہو، دیٹ از کالڈ معاشرہ، معاشرہ کے۔ ایک آدمی کا واسطہ دوسرے سے پڑے تو اس آدمی کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہو، کیا بیہیویئر ہو، اس رویے اور بیہیویئر کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہماری دینی زندگی اور ہماری اسلامی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ ہم عقیدے پر تو زیادہ زور دیتے ہیں، اعمال کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، اخلاقیات کے اوپر بھی گفتگو ہو جاتی ہے، سیاسیات کے اوپر بھی گفتگو ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری نااہلی کی وجہ سے دین کا یہ پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے، جس کو ہم معاشرت کہتے ہیں، آج ہم اسی معاشرت کے ایک پہلو پر گفتگو کرنا چاہیں گے جس کا نام ہے عزت دین۔ اس تمہید کے بعد بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اہم مخلوقات پیدا کی۔ چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث صاحب وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما خسف لكم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ خلقت الملائکۃ من نور، یہ نوری مخلوق ہے، اور اس کی رفتار بھی نور کی رفتار ہے۔
ان کے ایک دن کا سفر ہماری دنیا کے 1000 سال کے سفر کے برابر ہے. بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے یہ. اللہ نے اس کو نور سے بنایا. وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ, اور اللہ نے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنائے. یہ دوسری مخلوق ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک نور سے ایک نار سے, دونوں دکھائی نہیں دیتے. تیسرے ہم ہیں جو دکھائی دیتے. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا أُوصِفَ لَكُمْ, اور آدم کو بنایا گیا اس چیز سے جو تمہیں بتا دیا گیا. کیا کہ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, تمہیں مٹی سے بنایا گیا. اور جانتے ہیں اس کی تخلیق بھی بڑی عجیب و غریب ہے. ایک تو بنایا گیا نور سے, فرشتہ, اور ایک مخلوق بنائی گئی آگ کے شعلے سے, جن. اور یہ انسان یہ بنایا گیا مٹی سے, لیکن اس کا بنایا جانا بھی کچھ معمولی نہیں ہے, بلکہ بڑے عجیب و غریب انداز سے اس کو بنایا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, ہم نے تم کو 3 اندھیروں میں بنایا ہے. معمولی ایک سوئی بنانے کے لیے ہمیں اجالے کی ضرورت پڑتی. کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم محتاج ہیں اجالے کے, نور کے محتاج ہیں. اللہ فرماتا ہے تم جیسی خلقت کائنات میں ہے ہی نہیں. اتنی شاندار تخلیق جانتے ہیں ہم نے 3 اندھیروں میں کی ہے. کمال کی بات نہیں ہے, کمال قدرت. 3 اندھیروں میں, ایک اندھیرے میں آدمی نہیں بنا سکتا کچھ, یہاں 3 اندھیروں میں ایسی تخلیق کی گئی ہے. کمال نہیں ہے, یہ کمال قدرت ہے. تو یہ جو تیسرا ہے, ہم لوگ یہ مٹی سے بنائے گئے, تو یہ تو دونوں دکھائی نہیں دیتے. نہ دکھائی دینے کے باوجود بھی ہم ان دونوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے جبکہ وہ دکھائی نہیں دیتے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم, وقال مرة من أكل البصل والثوم والقرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب المساجد کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 چیزیں کھا لی, پیاز البصل, انین پیاز, اور لہسن کچی گارلک, اور قرات. یہ قرات جو ہے نا, یہ آپ گوگل پہ مار کے دیکھیں گے تو بالکل پیاز کی طرح ہی نظر آتا ہے, لیکن بدبو اس کی بڑی خراب ہوتی ہے, بو بڑی خراب ہوتی ہے. قرات اس کو بولتے ہیں, اردو میں اس کو گندرا بولتے ہیں, گندرا. اور اگر میرا حافظ غلطی نہیں کر رہا تو انگریزی میں اس کو لیچ بولتے ہیں, ایسا لیچ, ایسا جو جوک کے معنی میں ہوتا ہے نا, ایسا کچھ اس کا لفظ ہے. جی, تو جس آدمی نے پیاز کھا لی, لہسن کچی کھا لی, اور گندنا کھا لیا یعنی قرات, تو فلا یقربن مسجدنا, فلا یقربن مسجدنا, وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, مسجد میں داخل نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ مسجد میں فرشتے رہتے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى, فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میں سگریٹ نہیں پیتا, میں گٹکا نہیں کھاتا, اور میں بیڑی نہیں پیتا. اب میرے بازو میں کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو جائے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا, اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے. اور نوری مخلوق تو بہت نفیس طبیعت کی ہوتی ہے, اس کی طبیعت بڑی نفیس ہوتی ہے. وہ کیسے یہ گندگی برداشت کر سکتی ہے جو آدمی کے منہ سے نکل رہی ہو؟ تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے, تو ہم یہ چیزیں کھا کر نہیں آ سکتے, جبکہ ہم انہیں دیکھتے نہیں. وہ ایسی مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی, پھر بھی انہیں تکلیف پہنچانے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے. دیکھیے اسلام کے اندر کتنی فراخ دلی ہے, اور ایک دوسرے کے احترام کا
اور ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا کس قدر خیال رکھنا ضروری ہے۔ چلیے اب جنوں کو دیکھتے ہیں۔ آگ سے، جی، اس آگ میں حرارت ہوتی ہے اور دھواں ہوتا ہے، برابر ہے۔ نور میں نہ آگ ہوتی ہے نہ دھواں ہوتا ہے، یہ فرق ہے نور اور نار میں۔ یہ کثیف ہوتے ہیں، کون؟ جن۔ اور نور جو ہوتا ہے، نور سے بنا ہوا، یہ کثیف میں ہوتا ہے، بہت لطیف ہوتا ہے۔ نور لطیف ہوتا ہے، اور آگ کے اندر دھواں ہوتا ہے اور حرارت ہوتی ہے، کثیف ہے۔ تو کثافت کی وجہ سے اس کے اندر لطافت نہیں ہے، اس سے بنایا گیا جنوں کو۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے دکھائی نہیں دے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه الترمذی فی کتاب الطہارہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو۔ اب کسی آدمی نے استنجا کیا اور دیکھا کہ کہیں مٹی اٹی نہیں ہے یا پتھر وغیرہ نہیں ہے، ہڈی پڑی ہوئی، لا اسی سے استنجا کرنے، چھوٹا یا بڑا عدل ہے جیز جیس نہیں کی ہے۔ کہیں گوبر پڑا ہوا ہے، روس، اس سے آپ استنجا نہیں کر سکتے، حرام ہے یہ۔ علت بتائیے ایسا کیوں ہے؟ آپ گوبر سے استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ہڈی سے استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ علت بتائیے اس کی علت۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ اس کی علت ہے۔ یہ کیا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا، ہم دیکھتے ہی نہیں، وہ بھی ان کو بھائی بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ہمارا بھائی کہا گیا ہے، اور ایک بھائی کو ایک بھائی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ایک بھائی کو ایک بھائی کی ذات سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ ارے ایک بھائی جو دکھائی نہیں دیتا، ایک بھائی کے لیے لازم ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، تو یہ دوسرا جو دکھائی دے رہا ہے ہم اس کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اب بتائیے، اب استنبط ہونا۔ جی جی، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ میرا خیال ہے اس حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات میں ہم نبی کے ساتھ تھے، اچانک گم ہو گیا، فَفَقَدْنَاهُ، گم ہو گئے۔ تو ہم لوگوں نے سمجھا اُسْتُطِیلَ او اُغْتِیلَ، اڑا لیے گئے، بولو اڑا لیے گئے، کونوں اڑا لیے گئے، اُسْتُطِیلَ اڑا لیے گئے، او اُغْتِیلَ، اغتیال کا مطلب ہوتا ہے دھوکے سے کسی کو قتل کر دینا، اس کو کہتے ہیں اغتیال، دھوکے سے بے خبری میں کسی کو قتل کر دینا، اس کو اغتیال۔ اور اس تطارہ کا مطلب اڑا دیے گئے، کوئی اڑا لیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں استطیل۔ تو استطیل او اغتیل کہتے رات بھر ہم نے ایسی گزاری کہ اس سے بری رات ہم نے گزاری ہی نہیں، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ، سب سے بری رات ہم نے گزاری۔ اللہ نبی کو بھول جائے جس رات کو، صحابہ کرام کے لیے اس رات سے بری رات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو چاہنے والوں سے پوچھئے، جیسا اس کا محبوب گم ہو جائے تو اس کو کیسا لگے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جماعت صحابہ کی، ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے، یہ لوگ بالکل الگ ہیں، یہ بالکل الگ مخلوق ہیں، یہ بالکل الگ ہیں۔ یہ ان کے اوپر کہیں بھی آپ مشنوائی نہیں کر سکتے، جو کرے پکے پرلے درجے کا ہے، پرلے درجے کا کافر ہے، جی پرلے درجے کا کافر ہے یہ، جی صحابہ کے اوپر آپ مشنوائی کریں گے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو، جانتے اگر صحابہ پر اعتراض کیا گیا، جانتے یہ اعتراض کہاں جاتا ہے؟ نبی کے اوپر جاتا ہے کہ آپ کی تربیت صحیح نہیں تھی، بعد میں مرتد ہو گئے تو ایسا ہوا، بعد میں لڑے۔ اسی وجہ سے آپ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ دو جو ہیں صحابہ اور تابعین، ان میں سے کسی کو بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ کسی نے صحابہ کرام کی آپس کی لڑائیوں کے اوپر بات نکالی ہوئی کہ جائے کہ تنقید کی ہو، تنقید، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا محبوب کیسا ہے اور اس کی تربیت ہمارے تعلق سے کیسا۔ اللہ بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے، معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ۔ انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر ایسی جماعت کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا،
معلوم ہے؟ یہ صحابہ ہے یہ صحابہ ہے. کہتے ہیں رات بھر ہم لوگ پریشان رہے, صبح ہوئی تو دیکھا کہ ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں. بھائی واقع مکہ کا ہے, غار ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں. دوڑے سب, اللہ کے رسول کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ؟ کہا کہ اصل میں کچھ جن آ گئے تھے اور بلا کر لے گئے تھے. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے دکھائی, تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ ہڈی ہے اور یہ روس وغیرہ ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس حدیث کا پس منظر یہ گویا ہڈی یہ جنوں کا کھانا ہے, طعام الجن, الاصل طعام الجن والروس الاف دواب الجن. جن کے جو چوپائے ہیں ان کی غذا ہے روس, گوبر, اور ہڈی وہ طعام الجن, یہ جنوں کا کھانا ہے. بسم اللہ پڑھ کے اگر ہڈی اٹھا لے تو گوشت بھر جاتی ہے کھانے کا. ہم نے یہ سب دیکھا نہیں, نبی نے دیکھا ہوا ہے, نبی نے وہ سب دیکھا, اور نبی نے جو دیکھا ہے نہیں دیکھا, اور صحابہ نے جو دیکھا وہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. صحابہ نے جو دیکھا وہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. اب ایک آدمی گم ہو گیا ہے, جب ملتا ہے تو بتاتا ہے کہ ہم جن کو دیکھ کر کے آئے ہیں. اللہ, صحابہ دیکھ رہی تھی, رات بتے نہیں ہمارے ساتھ. چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, وہی کرتے ہوئے دیکھی. تو انہوں نے وہ دیکھا جو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم جماعت کے اوپر ہم کون ہوتے, ہماری اوقات ہے, ہماری اوقات ہے. ان کو نہیں پہنچا سکتے, یہ دکھائی نہیں دیتے, اور یہ ہے جن, یہ ہمارے بھائی, ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, اور ان کا ہمیں خیال رکھنا. اب تیسرے ہم رہے, اب اس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم انسانوں کو نہ روحانی تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ جسمانی. اس کو عربی میں کہتے ہیں تکلیف کو اذا. اذا کا مطلب ہوتا ہے کل ما اذیت به والاذى, اے هو ما یؤلمک, آپ کو جو درد پہنچائے, آپ کو جو تکلیف پہنچائے, کوئی بھی چیز تکلیف پہنچانے والی ہو اسے کہتے ہیں اذا. جس چیز سے آپ کو تکلیف پہنچے, درد پہنچے, وہ چیز اذا ہے. اذا سے تکلیف کہتے ہیں, جس کو ہم تکلیف کہتے ہیں عربی میں اس کو اذا کہا جاتا ہے. کل ما اذیت به, جس سے آپ کو درد ہو, جس سے آپ کو تکلیف پہنچے, یا کل ما یؤلمک, جس سے آپ کو الم پہنچے, تکلیف پہنچے, وہ اذا, وہ اذا ہے. اذا کی تعریف بھی معلوم ہوگی جی. تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے, نہ زبان سے نہ اپنے اعضاء و جوارح سے, جس سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچے. پہلے روحانی کا دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے ہم جسمانی کے اوپر بحث کریں گے. جس روحانی تکلیف آپ نہیں پہنچا سکتے. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتناجسنان, لا يتناجسنان دون الثالث فإن ذلك يكره المؤمن والله تعالى يكره أذى المؤمنين. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الاوسط للطبرانی کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی اگر ہیں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر کے 2 آدمی ایک طرف جا کر بات نہ کریں. جی 3 آدمی ہیں, اب ایک آدمی کو چھوڑ کر کے 2 آدمی اٹھ کر ایک طرف ہو جائے, دھیرے دھیرے بات کرنے لگے, سرگوشی کرنا, ٹو وسپر, سرگوشی کرنا, جی وسپرنگ, کانا پھوسی کرنا, یہ حرام ہے. لا یتناجسنان, 2 آدمی دھیرے دھیرے بات نہ کریں, دون الثالث, تیسرے کو چھوڑ کر, دونا مانے چھوڑ کر, تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں. کیوں؟ علت بتائیے. فَإِنَّهُ
یکرہ فإن ذالک یکرہ فإن ذالک یؤذی المؤمن، اس لیے کہ یہ چیز ایک مومن کو تکلیف پہنچاتی ہے. دیکھو جسمانی نہیں، جسمانی تکلیف ہے اس کو نہیں، اس کو ذہنی تکلیف پہنچ رہی، روحانی تکلیف پہنچ رہی کہ دونوں آدمی مجھے چھوڑ کر کیا بات کر رہے ہیں، شاید میری ہی کوئی بات کر رہے ہیں، میری ہی کوئی بری بات نکال رہے ہیں، تو اس سے اس کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے، روحانی تکلیف پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر کے فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، اس لیے کہ یہ بات ایک مومن کو ایذا دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے. چلو ٹھیک ہے، مومن کو تکلیف پہنچ جائے کیا حرج ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ تعالی یکرہ اذی المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کو تکلیف دینا پسند نہیں کہ کوئی آدمی کسی مومن کو تکلیف پہنچائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تمہاری یہ حرکت مومن کو تکلیف دیتی ہے، لہذا یہ چیز اللہ کو تکلیف دینے والی ہے. لہذا یہ روحانی تکلیف اور ذہنی تکلیف ہے، یہ جائز نہیں، بالکل بھی نہیں. تو یہ تو روحانی تکلیف نہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. آدمی کا گھر ہوتا ہے، اب گھر اس کا جو ہے اس طریقے کا کہ آگے نالا ہے، آگے تھوڑا سا اسپیس موجود ہے، وہاں تھوڑی سی جگہ کھلی، اس کو ساحہ کہہ لیجیے عربی میں، یا المتسع کہہ لیجیے، المتسع امام البیت، الساحہ امام البیت، کچھ ادھر سامنے جگہ کھلی ہوئی، آپ وہاں گندگی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف سے جہاں آپ کا مکان ہے، مکان کے آگے جو کھلی ہوئی جگہ ہے، سڑک ہے، اس پر سے آدمی گزرے گا، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت یہودیانہ حرکت ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عامر بن سعد عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہروا افنیتکم افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتها. رواہ احمد فی مسند ہی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے، اور حضرت عامر بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے فنا کو صاف رکھو. فناؤن الساحۃ امام البیت، گھر کے سامنے جو اسپیس ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، وہاں گندگی نہ ڈالیں. وہاں اب گندگی، ارے کیلا ڈال دیتا ہوں، کیلا ڈال دیتا ہوں، کیلا ڈال دیتے وہاں تاکہ گزرنے والا اس کے اوپر سے گر کر کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے. منع کیا گیا کہ آپ کیلا اس کا چھلکا ادھر میں نہیں پھینک سکتے. کیا تعلیم ہے اسلام کے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام گندگی کی تعلیم دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ تصور ہے، یہ تصور نظافت ہے اسلام کا، یہ تصور طہارت ہے اسلام کا کہ آپ اپنے گھر کے سامنے جو اسپیس ہے اس کو گندا نہیں کر سکتے، آپ گندگی نہیں ڈال سکتے. وہاں گندگی جہاں پھینکنے کے لیے جگہ مزبلہ جہاں بنا ہوا مزبلے کے اندر ڈالو، کوڑے دان جہاں ہے وہاں لے جا کر کے ڈالو. ایک برائی اور ہے صاحب، ایک کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے کون جاتی ہے؟ محترمہ جاتی ہے. وہ پڑا سو اترا تو وہ بیچاری ٹانگ کلی کے جاتی دوڑا دوڑا، وہ ٹانگ کے لے جا رہی ہو، سو اترا تو سوتر تھی. تو طہروا افنیتکم، تم لوگ اپنے گھر کے سامنے جو کھلی جگہ ہے، اسپیس ہے، نالا ہے، سب کو اچھا رکھو، پاک رکھو، کیونکہ اس طریقے کی حرکتیں یہودی کرتے ہیں. فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا، اس لیے کہ یہودی اپنے صحنوں کو اپنے گھر کے سامنے کی جگہ صاف نہیں کرتے. اور بتاتے ہیں کہ ان کے بدن سے خاص قسم کی بو آتی ہے، جہنم کا گندہ ہو رہا ہے وہ.
گندھوڑے ہیں پورے، یعنی طبعی طور پر چونکہ ان کا دل گندا ہے بدماشوں کا، لہذا یہ دل کی گندگی ان کے جسموں سے ظاہر ہوتی ہے، یہ اندر سے گندھوڑے ہیں تو بدن سے تو ظاہر ہوتا ہے، گند تو آئے گی، گندھا تھا کوئی تو طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتہا، تم لوگ اپنے صحنوں کو پاک رکھو، گھر کے سامنے کی جگہ کو طاہر رکھو، پاک رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہود اپنے گھر کے صحنوں کو اور گھر کے سامنے کی جگہوں کو پاک نہیں رکھتے، یہ تصور ہے، جبکہ آدمی کو وہاں کھڑے نہیں رہنا ہے، یہ کھڑے ہو کر کے سونا ہے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے گزر رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وہ گزر رہا ہے تب بھی آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ ناک سے اس گندگی کو سونگے گا تو ظاہر اس کو تکلیف پہنچنے والی ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے طہارت۔ موٹر سائیکل خرید دی اسے باپ، اس نے تو خریدا نہیں ہے، لاڈلا ہے، خرید دیا ہے۔ اب وہ جو سائلنسر ہے وہ بنا رہے تھے، اس میں ایک معتدل آواز آتی رہتی ہے، وہ کہا جاک بنوائے لیے تھے تاکہ بھڑ 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 کی آواز اور تیز ہو کہ ابا یہ لے کے بھی نہیں، پورے گاؤں کو بتائے گا، پوری گلی کو بتائے گا دیکھو، اور بھڑ 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 کرتا ہے، جانتا نہیں اس کے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح وان ابی عبداللہ الجدلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس فاحشا لم يكن فاحشا فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، رواه احمد في مسنده۔ حضرت ابو عبداللہ الجدلی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اماں عائشہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن خلق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اب بتانے لگی۔ اگر بیوی کسی کی تعریف کر دے شوہر کی، سمجھو سچ مچ اچھا شوہر ہے، نہیں تو وہ بتا دے گی ٹیڑے ٹیڑے اڑت رہے، یہ بیکار ہوتی ہے۔ ارے بولے اس کو کہتے ہیں بزرگ، تو کہے کہ بزرگ، کیا ہوا؟ بولے صبح میں دیکھی، کیا دیکھی کہ ایک آدمی جو ہے ایک بزرگ ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں، کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا۔ اچھا تب میں ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو اگر بیوی تعریف کرتے شوہر کی، یقیناً شوہر جو ہے یقیناً اعلیٰ درجے کا ہے۔ فرما رہی ہیں تم نبی کے اخلاق جاننا چاہتے ہو، لم یکن فاحشا ولا متفحشا، یہ دونوں چیزیں ہمارے نوجوانوں میں ہیں، ولا سخابا فی الاسواق، یہ بھی ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں۔ چلیے تشریح کرتے ہیں، آپ فاحش نہیں تھے اور آپ متفحش نہیں تھے۔ ما الفرق بین الفحش والتفحش، ما الفرق بین الفاحش والمتفحش، واضح کرتا ہوں، آپ فاحش نہیں تھے اور آپ متفحش نہیں تھے۔ تو فاحش کس کو کہتے ہیں؟ الذی یتکلم کلاما فاحشا، فاحش القبیح، جو بری بات اپنی زبان سے بولے، تو یہ جو بری بات ہے یہ کلام فاحش ہے۔ جی اب تو ایک دوست سے ملتا ہے، کیا ہے تیری ماں کا، کیا تیری بہن کا، ایسا بولتا ہوں، دوست سے مل کر منہ سے جو بات نکلتی ہے ایک دوست کو دیکھنے کے بعد، اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے تیری ماں تیری بہن وغیرہ وغیرہ، اس سے بات کرتا گالی دے کر کے، اور سامنے والا خوش ہوتا ہے۔ الذی لا یتکلم کلاما فاحش، جو کلام فاحش کرے، والفاحش جو قبیح کلام کرے، بری بات منہ سے نکالے، یہ تو ہوا فاحش کا معنی۔ فاحش کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے منہ سے بری بات نکالے،
تو نکالنے والا فاحش، اور یہ بات جو اس نے نکالی ہے اس کو کلام فاحش. وما هو المتفحش؟ متفحش کسے کہتے ہیں؟ یجعل الکلام الفاحش دیدنہ وعادتہ. آدمی بری بات نکالنے کو، کلام فاحش کو اپنی عادت بنا لے، اپنی طبیعت بنا لے. ایسا برا ہو جائے. ایک ہے چلو زبان سے بری بات نکل گئی، فاحش ہوا، اور آدمی جب بھی بولے تو بری ہی بات منہ سے نکالے، گویا یجعل الکلام الفاحش دیدنہ وعادتہ، اپنی عادت بنا لے رہا ہو. جب بھی بات نکالتا ہے بری ہی بات نکالتا ہے، تو یہ ہے متفحش. هذا الفرق بین الفاحش والمتفحش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش بھی نہیں تھے اور متفحش بھی نہیں تھے. تیسری صفت میں بیان کر رہی ہوں، ولا سخابا فی الاسواق. جی، ولا سخابا فی الاسواق. سخاب ای سیاح، سیاح چیخنے والے، چیخنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زور سے آواز نکالنے والے نہیں تھے. آدمی کتنی بھی زور سے آواز نکالے، وہ پھٹیا کا جو سائلنسر ہوتا ہے اس سے تو بہت ہی کم رہے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آواز بازار میں نہیں نکالتے تھے، اور تم ہو کہ گلیوں میں سائلنسر بنوا کر کے چلتے رہتے، اور تم نے یہ حلف اٹھا لیا، قسم کھا لی ہے کہ پورے محلے والوں کو سکون سے زندہ نہیں رہنے دو. یہ سنت پر بتائی گئی ہے. کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے، عمل یہ ٹھیک ہے، راہم وہاں راہم ایدن، لیکن یہ کون بتائے گا کہ بھائی یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ بازار میں زور سے چیخ کر کے نہیں بولتے تھے، اور تم ہو کہ تمہارے باپ نے موٹر سائیکل میں دی ہے، تم پورے محلے کی ناک میں بند کیے ہوئے ہو. ارے بیمار ہو سکتا ہے آدمی. اور جانتے ہیں قرآن حکیم کا مطالعہ جب کریں گے تو ایک بات آپ کو نظر آئے گی. میرا موضوع نہیں ہے یہ، تو میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ کان کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے ہے. جی، کان کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے ہے. اسی وجہ سے کہا گیا جس طرح آدمی برا کام نہ کرے ایسے ہی بری بات نہ سنے. کیوں؟ اس لیے کہ سننے کے بعد اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے، پھر دل آرڈر دیتا ہے آزا کو کہ یہ کرنا ہے بھیا. اسی وجہ سے جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو داروغ جہنم مالک بولے گا یہ کیسے آئی ہو بھیا، جانا چاہیے تو دائیں طرف، بائیں طرف کیسے آئی ہو. یہ بڑے بڑے لوگ بیگ لیے ہوئے ہوائی اڈوں پر ہم جاتے دیکھتے رہتے، یہ بڑے بڑے بیگ، اور یہ جناب علی ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا پروٹوکول دیکھ کر کے ایک تو افسوس بھی ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس خطرناک راستے پر بے تحاشا دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. آگے کھائی ہے آپ کی منتظر ہے تمہاری. تو یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان پر رشک کیا جائے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم. یہ تو اللہ کو بھولے ہوئے، یہ جانتے نہیں کہ جہنم اتنی بڑی شدت سے منتظر ہے کہ آؤ بیٹا آؤ، تم مستیاں کر لیے، اب آؤ مستی نکالتی ہوں تمہاری ساری مستی نکال دیتی ہوں، ساری مستی نکال دیتی. رسول کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آؤ ہو گیا کام ختم ہوا. موت نے دنیا سے تمہارا تعلق منقطع کیا، اب آ جاؤ ہماری طرف، بتاتی ہوں ساری چربی نکال دیتی ہوں تمہیں، ساری چربی نکال دیتی ہوں. منتظر ہے اللہ. بند کرو بند کرو. ولا سخابا فی الاسواق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور کرنے والے نہیں. اب وہ داروغ جہنم پوچھتا ادھر کیسے آ گئے، کیا کہیں گے؟ اور کہے گا ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا کیا، بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، آیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں آیا تھا. پھر ادھر کیسے آئے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل. سنتے اور عقل میں لاتے، عقل کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا جی.
تو گویا کہ سماعت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. پورے قرآن میں آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ سننے کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. اور ایک خاص ڈیسیبل وہ کان برداشت کر سکتا ہے، ورنہ ایک خاص ڈیسیبل کے آگے اگر آواز گئی تو کان برداشت نہیں کرتا اس کو. سائنس کے طرف میں جانتے ہو اس کو. اور تمہاری یہ آواز یہ تو ممنوع ڈیسیبل سے آگے کی آواز ہے جس سے آدمی کے دماغ کو تکلیف پہنچتی ہے. آدمی اگر ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی پرابلم ہے، اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. کون ہوتے ہو تم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان سے اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے، وہ بازاروں میں بڑا سخا بن الاسواق یہ آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے اپنی آواز کے ذریعے. جب زبان کی آواز جو منہ سے نکلتی ہے اسے آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ موٹر سائیکلیں اور خامخواہ کے جو ہارن تم نے لگا رکھے ہیں، ہارن کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر سامنے والے کو متنبع کرنا. ہلکے سے آپ اس کو متنبع کر دیجیے کہ میں آ رہا ہوں. اب تو یعنی ہٹ جاؤ، یہ سب بات کی آراضی ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. ارے ہنستے ہیں تم کے اوپر، تمہارے اوپر ہنستے ہیں. تم پاگل تو نہیں ہو؟ تمہاری حرکت تفلانا ہی نہیں، بالکل پاگل آنا ہے، احمقانہ ہے. ہنستے ہیں تم پر لوگ، جو تم بڑبڑ کرتے ہوئے گزرتے ہو یہ تمہاری تعریف سے ہو رہی ہے. کامنٹ ہے تمہارے اوپر، تم پاگل قسم کے لوگ، تمہارے گھر کے لوگ پاگل ہیں جو تمہیں یہ حرکت کرنے کی اجازت دیتے ہیں جس سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو، روح کو، بدن کو تکلیف پہنچے. کون اجازت دیتا ہے؟ ولا صخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ولا يعفو ويصفح، معاف کر دیتے تو درگزر کر دیتے. یہ دیکھیں ہم نے استدلال کیا اس سے، فاحش متفحش اور ولا صخب. ایک حدیث اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ لا رہے ہیں. اس سے پہلے میں حضرت فضیل بن عیاض کا ایک قول ہے جسے امام خرائی کی مکارم الاخلاق کے اندر لائے، قول آپ کے سامنے پیش کروں کہ وقال فضیل بن عیاض رحمہ اللہ واللہ ما يحل لك ان تودي كلبا ولا خنزيرا بغير حق فكيف تودي مسلما، فكيف تودي مسلما. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کتے کو یا سور کو بلا وجہ تکلیف پہنچاؤ. یہ تصور ہے اسلام. واللہ ما يحل لك ان تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، بلا وجہ آپ کسی کتے کو اور کسی سور کو، کسی خنزیر کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. فكيف تؤذي مسلما، تو آپ ایک مسلمان کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے؟ آپ کو جانوروں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت. امام غزالی نے غالباً احیاء علوم الدین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. جانوروں کی 3 قسمیں. ایک ہے جو صرف تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، اس کے چکر میں آ گئے، یہ ڈنک مار دے گا، کاٹ لے گا، یہ تکلیف پہنچاتے ہیں. تو جانوروں کی ایک قسم ایسی ہے جو تکلیف ہی پہنچاتی ہے، اور ایک قسم ہے جو صرف اور صرف فائدہ پہنچاتی ہے. جیسے بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، جب تک دودھ دے رہے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جب دودھ دینے کے قابل نہیں رہے تو گوشت بن جاتی، ویسے فائدہ پہنچاتی. اور ایک قسم کے جانور ہوتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے گیدڑ ہے، لومڑی ہے، نہ الگ انداز سے رہتے ہیں. یہ ان تینوں قسموں کے بیان کے بعد غزالی یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، سب سے پہلے تم انسان بن جائے، اور اگر انسان نہیں بننا چاہتا، جانور بننا چاہتا ہے،
تو کم سے کم وہ قسم بن جا جو صرف فائدہ پہنچاتی ہے، جیسے بھینس اور گائے بکری وغیرہ. اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو کم سے کم اس قسم کا جانور بن جا جیسے گیدڑ اور لومڑی، جو کسی کو نہ تکلیف پہنچاتے نہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اگر تو اس کے نیچے آیا جو صرف اور صرف تکلیف پہنچاتے ہیں، تو تجھ میں اور درندے میں، تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب پہلے تو انسان بن جا، اور اگر تجھے جانور بننا ہے تو دو قسموں میں سے کوئی قسم بن جا. تیسری قسم کبھی بھی مت بننا، اس لیے کہ یہ تیسری قسم تجھے انسانیت کی سطح سے اتار کر کے درندوں کی صف میں اتار دیں گا. بچ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، چلیے وہ پڑھ لیتے پہلے روایت اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تؤذوا المؤمنین. پہلے آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا یا معشر الناس، یا ایھا الناس. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس یا معشر من آمن بلسانہ ولم یخلص الایمان الی قلبہ لا حتی اسمع العواتق فی خدورہن لا تؤذوا المؤمنین لا تؤذوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع عورته فيغرقها عليه في بطن بيته. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الأوسط کے اندر لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو یا ایھا الناس. اس کے بعد فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ، اے لوگوں کی وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائی ہے، ولم یخلص الایمان الی قلبہ، اور اس نے ایمان کو اپنے دل تک خالص نہیں کیا، پہنچایا نہیں ہے. اور آواز آپ کی اس تقریر میں اتنی تیز تھی، اور اسپیکر وغیرہ تو تھا نہیں، اور آپ کو دور تک آواز پہنچا نہیں. حتی اسمع العواتق فی خدورہن، یہاں تک کہ آپ نے سنا دیا کماری لڑکیوں کو ان کے پردوں میں. دو بات معلوم ہوئی، ایک تو بچیوں کے لیے جب وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھے تو پردہ لازم ہے. جی جی، بلا وجہ ان کو گھر سے باہر نہ نکالے. فی خدورہن، پردوں میں رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وحشی معاشرے کے اوپر کام کیا، یقیناً یہ کام بہت ہی مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا. جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لڑکیوں کو ان کے اصلی مقام تک پہنچایا کہ تمہاری جگہ کیا ہے، باہر ہو تم، پردوں کے اندر ہو تم شمع محفل نہیں بن سکتی. اور اللہ اکبر، کسی کالج میں نہیں گئی کوئی لڑکی، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ایسی عورتیں وجود میں آئیں. جانتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس اللہ کا سلام آیا. کتنی خوش نصیب عورت ہو سکتی ہے. وہ مشہور ہے بخاری کی روایت کہ حضرت جبریل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمانے لگے، یہ حدیث میں پوری حدیث بیان کر چکا ہوں، اس میں آپ دیکھ لیجیے. تو آتے ہی کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی بیوی آ رہی ہیں، خدیجہ قد اتت، وہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز ہے، وہ لا رہی ہیں آپ کو کھلانے کے لیے. بیوی ہو تو ایسی ہو جائے، زندگی تج دے کسی کے پیچھے. اور ہمارا نبی تو ایسا ہی تھا کہ کوئی بھی اس کے پیچھے اپنی زندگی تج دے. اللہ. اور جب وہ آ جائیں، آ رہی ہو کچھ کھانے پینے کی چیز لا رہی، جب وہ آ جائیں تو آپ پہلے انہیں اللہ کا سلام کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا، اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ میں انہیں سلام بھیج رہا ہوں.
اور انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ میں نے اپنی اس بندی کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کر رکھا ہے، موتیوں کا، ہیروں کا، اور جس کے اندر شور نہیں ہے۔ جنت میں شور نہیں ہے، دنیا پوری شور سے بھری ہوئی ہے جناب۔ لا فیہا سخب ولا سخاب ولا فلسفہ، حدیث کے آخر میں ٹکڑا وہی ہے، لا فیہا سخب ولا نصب، جہاں تکان نہیں ہے، یہاں آدمی آرام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ دیکھیں ایک ایسا آرام کہ آدمی آرام کرتے کرتے بور ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی آنے کے بعد ایک تو تھکتا نہیں ہے، آرام سے آدمی تھک جاتا ہو، آدمی پیسوں سے بیزار ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ کا کو پیسے سے بھی تھک جاتا ہے۔ جنت کی خصوصیت وہاں شور نہیں ہے، شور نہیں، اور دوسرے وہاں تکان نہیں ہے، بوریت نہیں ہے۔ یہ جنت کی خاص نعمت ہے۔ تم نے دنیا کو تو شور سے بھر دیا ہے یار، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ جو جنت میں نہیں ہے تم اسے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور وہ پیش کر رہے ہیں پورے معاشرے کے سامنے۔ تو جب وہ آ جائیں تو اللہ کا سلام کہنا ان کو۔ ایسی عورتیں تھیں، کسی کالج میں نہیں پڑھی ہو جی، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی، لیکن مقام ایسا ہے جسے اللہ کا سلام آیا ہو۔ اللہ اکبر، بتا نہیں سکتے مقام و مرتبہ کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ ہے، اللہ کا سلام تو نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت جبرائیل وہاں پر ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں تو ان کو سلام بولیے، تو کہہ رہے یا عائشہ ہذا جبرائیل، یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قریوں کی السلام، تمہیں سلام بول رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کا رسول، کہنے لگی وعلیہ السلام، یعنی وہ دکھائی نہیں دے رہے، پاس میں بیٹھے وہ وعلیہ کہہ رہی، وعلیہ، اس کا مطلب تو دکھائی نہیں دے، غائب ہو، وعلیہ کا نہیں چاہے سامنے ہی ہو، بلکہ وعلیہ کہا جائے۔ اللہ کے رسول ان کے اوپر سلامتی ہے جب تم وہیں بیٹھے ہوئے ہو، وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ رہے ہوں۔ بتائیے، یہ نبی ہے، سامنے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عام نگاہ اس کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، نگاہ نبوی دیکھ رہی ہے جبرائیل بیٹھے ہوئے میرے سامنے۔ نگاہ کا اندازہ لگائیے آپ، یہ ہمارا نبی ہے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار تو اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور انسانی شکل میں تو بار بار دیکھتے تھے، وہ وہی لاتے تھے کہ یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے، یہ فرشتہ ہے جو نور کا بنا ہوا ہے اور تمام فرشتوں کا موصف فرشتہ ہے، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے جو اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھ رہا ہے، اور وہی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہے حضرت، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہی ہوں۔ یا رب علیہ السلام، یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اتنا معزز فرشتہ جبرائیل آپ کو سلام بھیج رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے۔ تو ایسی عورتیں پیدا ہوئی، اور بچے ایسے پیدا ہوئے، بچے کیسے پیدا کیے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام، حضرت علی، حمزہ، کیسے کیسے بچوں کو پیدا کیا جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ کر کے رکھ دیا ہے، معلوم ہے آپ کو، تاریخ کا دھارا بدل کر کے رکھ دیا، ایسے بچے پیدا کیے انہوں نے۔ یہ بے پردہ ہوتا ہے، کتنی بھی تعلیم حاصل کر، اگر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنا مقام چھوڑ دیا، تو در حقیقت یہ عورتوں کے مقام سے نیچے آ گئی ہیں۔ یہ عورتیں اسلام کو مطلوب نہیں، ایسے عورتیں اسلام کو نہیں چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات شروع کی تو آواز اتنی تیز تھی، حتی اسمال آواز کی فی خدورہن، 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ لڑکیوں کو پردے میں رہنا چاہیے، جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا ہے، لڑکوں کے ساتھ ان کا میل جول بالکل حرام اور ناجائز ہے جی۔ اور دوسری چیز، شریعت کی باتیں جس طرح مردوں کو سنانا چاہیے، عورتوں کو بھی شریعت کی باتیں، حتی اسمال عواطق فی خدورہن، لڑکیوں تک جو پردوں میں تھی اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت ان تک پہنچا دی۔ لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور ان کو پردے میں رکھا جائے، یہ دونوں چیزیں، یہ 2 چیزیں بتائیں تو بہت اہم ہے۔ دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، دینی باتیں سنائی جائیں، اور دوسرے ان کو پردے میں رکھا جائے۔ دیکھیں لڑکی کیسی ہوتی ہے، جہاں جائے گی الحمدللہ گھر سنبھال گئی۔ آپ نے جو تعلیم دی ہوئی گھر برباد کر دیتی لڑکیاں جا کر کے، اس لیے تعلیم ہر سے ملی ہوئی۔ حتی اسمال اواطق فی خدورہن، جو جملہ بیچ ہے وہ غضب کا جملہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا
یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یخلص الایمان الی قلبہ، کہ دل میں ایمان اترا نہیں، صرف زبان سے ایمان لائے. ایسا کرو، لا توزوا المسلمین، تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. آپ نے پچھلے جملے سے اس جملے کو مربوط کیا کہ نہیں؟ کیا اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں ابھی. لا توزوا المسلمین، مسلمانوں کو مت ستاؤ. مسلمانوں کو ستانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی صرف زبان سے ایمان لا رہا ہے، ایمان اس کے دل کی گہرائی میں اترا نہیں ہے. گویا اگر آدمی کی حرکت ایسی ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ کہیں میرا ایمان تو گڑبڑ نہیں ہے، میرا ایمان تو گڑبڑ نہیں ہے. لا توزوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. ولا تتبعوا عوراتهم، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. عورت کہتے ہیں عورت، عورت عورت مانے کھلی ہوئی. عیب، عورت مانے عیب، کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی. تو اس کو کیا کیا جائے؟ تو کھلی ہوئی ہے اس کو ڈھانپ دو. اور منافقین آئے جنگ احزاب میں آنا ہے، آ کر کے طرح طرح کے بہانے بنا لیں. منافقین آ کر کے بولنے لگے اللہ کے رسول یقولون ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر عورت ہیں، ہمارے گھر عورت ہیں، یعنی ہمارے گھر کھلے ہوئے کو دیکھنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر بند ہونے چاہیے تب گھر محفوظ رہتا ہے. ایسے ہی عورت کو پردے میں رکھا جائے تو عورت محفوظ رہتی ہے. ان بیوتنا عورۃ، عورت. تو عورت کہتے عیب، عیب عیب یعنی اس کو ڈھانپو تب بے عیب ہوتی ہے. ڈھانپو اس کو، عیب ہے وہ، اس کو ڈھانپ تو بے عیب ہو جائے. تو ولا تتبعوا عوراتهم، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. فإنه من يتبع عورت اخیہ، جو اپنے بھائی کی کسی عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو یتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَخْرِقُهَا عَلَيْهِ فِي بَطْنِ بَيْتِهِ، اس کے گھر کے اندر ہی، فی بطن بیٹی، اس کے گھر کے اندر ہی اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. خرق علیہ کا مطلب ذلیل و رسوا کر دینا، اس کو اس کے گھر کے اندر ہی خرق علیہ، اسے رسوا کر دیتا ہے. خرق علیہ فضحہ یفضحہ، اس کو جو ہے رسوا کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی. تو یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے دوران یہ کہا کہ مسلمانوں کو مت ستاؤ، اس لیے کہ یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے منافی ہے. لا تؤذوا المسلمین. حضرت حذیفہ بن اسید ایک راوی ہیں، ان کی اس روایت کو امام طبرانی معجم کبیر کے اندر لائے اور روایت صحیح ہے. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں روایت اس طرح. وعن حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم. رواه طبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم کبیر کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت حذیفہ ابن اسید ہے. حضرت حذیفہ ابن اسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دے، من آذى المسلمین فی طرقهم، جو آدمی مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دے. راستوں کی تکلیف کوئی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری موٹر سائیکل، تمہاری کار، یہ بیجا قسم کا ہارن جس سے آدمی کو تکلیف پہنچے، راستے میں کچرا ڈالنا، گندگی کرنا، یہ ساری چیزیں آ گئی راستوں میں تکلیف دینے کی. من آذى المسلمین فی طرقهم، جو آدمی مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف دے، راستوں میں، وجبت علیہ لعنتهم، تو ان سب کی لعنت اس کے اوپر واجب ہوگی. وجبت اے اصابت لعنت، اس کے اوپر لعنت واجب ہو گئی، لعنت پہنچ جائے گی. کیا مطلب؟ لعنت واجب ہو گئی، لعنت پہنچ گئی، اس کا کیا مطلب ہوا بتا. وجبت علیہ لعنت کی تشریح کرتا ہوں. یہ جو راستہ ہے آپ کے ابا کا تھوڑی ہے،
آپ کا تو ہے نہیں، آپ کا ہے نہیں وراثت، ہر ایک کا ہے۔ اب آپ کسی ایسی جگہ تکلیف کی چیز ڈال لیں جو آپ کی نہیں ہے، دوسرے کی ہے، اب اگر وہ آپ کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو حقدار ہے کہ نہیں؟ وہ محق، وہ حقدار ہے کہ تمہارے اوپر لعنت کرے، اس لیے کہ تمہاری جگہ نہیں اور تمہارے میں نہیں کر رہا۔ اگر وہ لعنت بھیجتا ہے، ہاں اتنا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ لعنت المعین جو ہے، کسی آدمی کو یہ کہنا خاص طور پہ تیرے اوپر لعنت ہو، لعنت معین وہ حرام، بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن کہے کہ لعن اللہ من فعل ہکذا، اللہ اس آدمی پر لعنت بھیجے، لعنت کرے جو اس طریقے کا کام کرتا ہے۔ تو اگر وہ لعنت بھیجتا ہے اس کے اوپر تو در حقیقت یہ لعنت اس کو پہنچ جائے گی، یہ مطلب اس کا من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنت، جو آدمی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے ان کے راستوں میں تو وجبت علیہ لعنت، ان کے اوپر ان کی لعنت پہنچے گی۔ یہ تکلیف کے کتنے کتنے طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ دیکھو آدمی مر گیا، بیٹے ہیں بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں، وراثت، بہنوں کا حصہ مار کر کے بیٹھے، یہ بہن کو ایزا پہنچانا ہے، یہ ایزا کے، اور ایزا کا یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں جو عذاب بتایا گیا ہے وہ کافروں جیسا عذاب ہے۔ کئی مومنوں کے بارے میں جب کوئی عذاب کی بات آتی ہے تو وہاں خالدن نہیں کہا جاتا ہے، خالدن نہیں کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں کہا جاتا، لیکن جہاں یہ وراثت مار لینے کی بات آئی ہے وہاں پر یہ کہا گیا، یہ کہا گیا کہ جو آدمی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے یدخلہ نارن خالدن، دیکھ وہ داخل ہوگا ہمیشہ کی جہنم میں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ وراثت مار لینے والے کے بارے میں۔ بھائی لوگ اس کو، اچھا بہنیں بھی عجیب ہوتی ہیں بیچاری، سیدھی سادھی، وہ کہتی بھیا نہ دو، اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر تھوڑا اکڑ کر کے لے لیا تو بھائی لوگ گھر میں داخل نہیں ہونے لگے، تو زندگی بھر وہ لیتی نہیں رہے، تمہارا حق ہے، وہ تمہارا حق لے، کیوں نہیں لے رہے ہو؟ اور یہ بیچارہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے تاکہ دے نہ پڑے، تو یتیم ہے نا، ایک تو وہ تمہاری بہن ہے، ایک تو قرابت کا رشتہ ہے، دوسرا اسلام کا رشتہ ہے، ایک تو قرابت کا رشتہ تمہاری بہن، دوسرا اسلام کا رشتہ ہے، دو، اور تیسرے یتیم ہے، یتیم کا مال کھایا جاتا ہے کیا؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، تو بیٹی بچی یتیم ہے، باپ مر گیا نا، جیسے تم یتیم ہو گئے ہو، بچی یتیم ہے وہ، اگر تم اس کا حق مار لے گا وراثت کے اندر تو تم تو یتیم کا مال کھا رہے ہو، در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کیا کھا رہے ہو؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یہ ظلم ایک قسم کی تکلیف ہے جو تم اپنی بہنوں کو پہنچا رہے ہو، جس سے تین طریقے کے تعلقات ہیں، ایک تو قرابت کا رشتہ ہے، تمہارے رشتے میں سب سے قریب ہے، اور دوسرے یہ کہ تو اسلام کا رشتہ ہے، اور تیسرے یہ کہ وہ یتیم ہے، یتیم کا مال تم کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ معاملہ بھی چلیے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے دیکھ لیتے ہیں، ہوتا ہے یہ روایت کی وجہ سے، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل في بغصن الشجره، مر رجل بغصن الشجره على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والعادات۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب البر والصلۃ والعادات کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزرا، دیکھا کہ راستے کے اندر ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ درخت کی کوئی موٹی ٹہنی رہی ہوگی، وہ راستے میں گر کر کے راستے کو بلاک کی ہوئی تھی۔ مر رجل بغصن شجرۃ علی ظاہر الطریق، وہ بالکل راستے کے اوپر وہ درخت سے ٹہنی وہ گری ہوئی ہے اور راستے کو بلاک کیے ہوئے ہے۔ ابھی آدمی ادھر سے گزرا، کہنے لگا
واللہ لأنحین ھذا عن طریق المسلمین، اللہ کی قسم میں اس چیز کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا کر ہی دم لوں گا. جی، اور اس کو ہٹا دیتا ہے. وہ کہتا ہے لا یوزیہم، اس لیے کہ اس طرف سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو میں اس لکڑی کو اور اس ڈالی کو جو درخت کی ہے میں راستے سے ہٹا دیتا ہوں. معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا. ہو جنت میں داخل کر دیا گیا. دیکھیے نیکی کوئی بھی ہو، بعض لوگوں نے اسی وجہ سے کہا ہے نیکی کتنی بھی چھوٹی ہو اسے غیر اہم مت جانو. ایک چھوٹی نیکی بھی غیر اہم سمجھ کر مت چھوڑو، اس لیے کہ ایک چھوٹی نیکی بھی تمہیں جنت میں پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے. یہ ڈالی جو راستے میں پڑی ہوئی تھی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. مسلمانوں کو تکلیف تھی اس نے ہٹا دیا، راستے پر چلنے والوں کو تکلیف تھی اس نے ہٹا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس بندے کو کیونکہ اس نے دوسرے کی تکلیف کو دور کیا ہے لہٰذا اس کو جنت کو اٹھا کر کے ڈال دو. اور یہ مسلم کی روایت ہے. اور ادخل جنت، اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کا نام آیا تو ایک روایت اور پیش کر دیتے ہیں. اور اس روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ کتاب الایمان و شرائع کے اندر ہے حدیث کے ساتھ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. رواه النسائی فی کتاب الایمان و شرائع. حضرت امام نسائی اس حدیث کو کتاب الایمان و شرائع کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم وہ ہے، المسلم مسلمان کون؟ من سلیم الناس، یا یہ نہیں کہا گیا مسلمان یا مومن، کوئی بھی آدمی ہو انسان. من سلیم الناس من لسانه ویده، لوگ چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے مسلمان. المسلم من سلیم الناس، ناس the people الناس، اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے محفوظ ہے. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. اور مومن وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، لوگوں کے مال محفوظ ہوں، لوگوں کے خون محفوظ ہوں. آدمی بلا وجہ آدمی کسی کا خون نہ بہائے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ایک سخت موقف لے کر کے چلتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا نام دیا جاتا ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حکومت سے خروج اور یہ سب چیزیں جائز قرار دے دیتے. یہ دیکھا والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. مومن وہ ہے کہ لوگ محفوظ رہیں کہ وہ ہماری عزت کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، خون نہیں بہائے گا، اسی طریقے سے اس کے مال محفوظ رہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے، یہ جانتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، لیکن جب امانت رکھنی ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت ہماری رکھ لو، یہ دیانت ہے. آج ہم مسلمان جب تک آپ کے پاس 10 روپے ہاتھ میں ہے تب تک آپ کا ہے، سامنے والے کو دے کے بھول جائیے. جی یہ امانت کا معاملہ ہے، یہ امانت کا معاملہ. وہاں کافر بھی آپ کی مخالفت کے باوجود بھی، دشمنی اور عناد کرنے کے باوجود بھی امانتیں سونپتے تھے آپ کو سونپتے، اس لیے کہ آپ کو امین مانتے تھے. امانت داری کا یہ تصور اسلام کے اندر موجود ہے. تو من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، آدمی کا خون محفوظ ہو، آدمی کا جو ہے مال محفوظ ہو اور آدمی کی عزت محفوظ ہو، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام سکھاتا ہے. اور کسی بھی قسم کی ایذا دہی ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، اسلام سخت
سختی سے اس پر قدغن لگاتا ہے، سختی سے اس کو روکتا ہے، سختی سے اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔